ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے تھوڑی دیر کے لیے، جو دیر سے محبت ہو رہی ہے کچھ دیر گفتگو ہو جائے، اس کے بعد پھر صلاۃ اور سلام سے پہلے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، اور ہمارا یہی اس مبارک شب کے فیض و کمالات حسنات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ الحمدللہ ولوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتعددين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مولانا بعد الجود والکرم علیہ الکرام وآلہ الکریم مبارک وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم اور آپ کو آج معلوم ہی ہے کہ یہ شب برات، یہ برات کی رات ہمارے گھر میں دیا ہے جی، سب لوگ باقی ہیں انشاءاللہ یہ سب کو لگنا ہو، آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر پڑھنے والے انشاءاللہ ہاں ہمارے شہزاد صاحب کی حضرت کے سامنے حاضر ہوتے رہے ہیں، سبحان اللہ بیٹھے ہیں، تو میں بہت آگے دے رہے تھے 15 سے 20 منٹ یا اس کے آس پاس اس کے بعد پھر میں کہنے کے لیے کہ یہ رات ہے ہی عبادت ہے نا، اللہ اس کو رسول کے ذکر اور ان کی فکر کے اندر گزارنے کی شب برات کے بہت سے فضائل ہے جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک میرے ذہن میں حدیث پاک آئی، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ شریفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، فرماتی ہے کہ وہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ جب آنکھ کھلی تو حضور بستر پر موجود نہیں تھے، حضور بستر پہ موجود نہیں تھے، فرماتی ہے میں گھبرائی اور دیکھا تو تلاش کیا تو دیکھا حضور جنت البقیع شریف یعنی کہ وہ قبرستان جو صحابہ کا قبرستان ہے، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام جہاں آرام فرما ہے، فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور وہاں تشریف فرما ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پیچھے پیچھے ان کے پاس پہنچی تو حضور نے پاؤں کے پیچھے سے ہر سے فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا حضور فرمائیں، کہا یہ وہ رات ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ، بے شک یہ مراد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ بے شک الفاظ حدیث پاک کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فرمایا جاتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے رب فرماتا ہے آج کی رات جس رات میں آپ لوگ بیٹھے ہیں کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، رب فرماتا ہے الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ فرمایا جاتا ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 ہے، رب فرماتا الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی وہ بیمار، ہے کوئی رنجیدہ، ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے اپنے پریشانیوں کے لیے دعا کرے کہ میں اسے شفا دے دوں۔ وقضا رب فرماتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے حاجتیں مانگے کہ اس کو ضرورتیں پوری کر دوں۔ سبحان اللہ، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ میں بھی کل ہی بیٹھا تھا، ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھرپورا کے ارمان بھائی گھر میں میں کل یہی بیان کر رہا تھا کہ شب برات اس کا اگر عام فہم کے اندر ترجمہ کروں میں تو آپ کی زبان میں تو اس کا معنی یہ ہے آزادی والی رات، بے شک آزادی اس رات میں ملتی ہے، یہ وہ رات ہے، بڑی متبرک رات ہے۔ اس رات کے فضائل فرمایا گیا
فرمایا کہ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بھی یاد آیا، میرے ذہن میں آیا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ چند راتیں ہیں، کچھ چند راتیں ہیں اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا جس کے اندر دعا کی مقبولیت کی اوقات لکھے، فرمایا چند راتیں ہیں لمحات ہیں جن میں خاص جو دعا کری جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ جب المرجب کی پہلی تاریخ ہے، جب المرجب کی پہلی تاریخ ہے، عید الفطر کی تاریخ ہے، عید الضحیٰ کی تاریخ ہے، اور اس کی آدمی شمار کرتے کرتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک رات جس رات میں کوئی دعا مانگو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اس رات کے سچے میں قبول فرماتا ہے، وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ 15ویں رات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حدیث پاک حضرت مولا کائنات سے مروی ہے، فرماتے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، یہ میں پڑھو ابن ماجہ کی حدیث پاک، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، حدیث پاک آقا فرماتے ہیں فقوموا لیلہا، رات اور ذات کی عبادت کرو، سنا نہیں آقا کا فرمان ہے، فقوموا لیلہا، رات میں جاگو قیام کرو عبادت کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھنا، رات میں جاگ کر عبادت کرنا، آقا فرماتے ہیں اس رات کے اندر دن کے اندر روزہ رکھنا۔ آگے فرمایا جاتا ہے اس رات میں فَإِنَّ اللَّهَ يُنزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ وہ کہ سورج ڈوبنے تک آسمان دنیا پر اعلان کرتا رہتا ہے، طرف کرنے والا طلب کرنے والے آئے رزق طلب کرو، کاروبار طلب کرنے والے آئے کاروبار طلب کرو، بیماری کے اندر مبتلا آئے شفا مانگے، پریشان حال آئے پریشانی وہ دور کری جائے گی، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے۔ میں کہنے لگ گیا، میں کل بھی بیان کر رہا تھا، جب ایک رات یہ عالم ہے کہ جو رات کے اندر عبادت کرو اس سارے کا معاملہ الگ ہو، وہ رات اپنی لگے، جب رات آرام میں ہو جاتی ہے تو نبی نہیں کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ایک رات کر سکتی ہے تو اللہ والے بھی کوشش کر سکتے ہیں، اللہ والوں کے اندر بھی طاقت ساری راتیں اپنی جگہ، یہ تو برات کی رات ابھی کہنے لگا ہاتھی جو بندی اوقات کا تعین کہاں سے سیکھا، اوقات کا تعین کہاں سے سیکھا، ہم نے کہا یہ تو ہم نے رب سے سیکھا، وہ راتیں اپنی جگہ، لیکن رب خاص اسی رات میں آسمان دنیا پر عروج فرما کر اور یہ اور سبحان اللہ رحمتوں کا اعلان فرما رہا ہے کہ تعین کو رات رب نے پیدا کیا، اے سبحان اللہ رب نے فرما دیا۔ ہاں بہت مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنیوں کو ہونے سے بچائے، سنیوں کو ہونے سے بچائے، یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ رات ہے کہ اس کو ہونے سے ڈرو کہ اس کو بیکار کے موبائل کے اندر اور ادھر ادھر کے اوقات کے اندر ضائع ہو، ایسا نہ ہو۔ یہ کرم معصوم ملت کا ہے یا تائیں معصوم ملت کی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے، آستانہ بن گیا، تو آپ اور ہم سب ان تمام راتوں سے آج الحمدللہ اس کی فضائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بے شک رات آپ دیکھیں نا، ابھی ہم نے الحمدللہ الجامعہ الاشرفیہ میں وہ نفل وہ جو فرمایا گیا دراسی عمر کے بھی ہوتے ہیں جس میں کشادگی رزق بھی ہے، سلامت ایمان کے بھی ہے، وہ بھی سب الجامعہ الاشرفیہ کے اندر یہ ساری برکتیں یہ سارے معاملات اللہ والے کے نزول کے سبب میں ہے۔ اب میں بیان کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ اور لوگوں کو سنیں گے، ہمارے حسین بھائی بھی ہیں، ہمارے حافظ مہدی صاحب سے دیگر احباب ہمارے ہیں پڑھنے والے بھی انشاءاللہ ان سے آپ بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے، اس رات کے اندر کیا گے تو دونوں ہاتھوں میں تو ادھر آسمان معصوم ملت کا احسانے کا فائد ہے، اس رات کا بھی فائد ہے، پھر ذکر حضور کا اس کا بھی فائد ہے۔ آج جو ذکر سیدنا سکاگ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ رسول سے کہہ دو سبحان اللہ، اور تابعین کی جماعت کے اندر جو مرتبہ حضرت ویسے قدی رضی اللہ عنہ کو ہے وہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا نے فرمایا، مسلم
شریف کی حدیث پاک دوسرا بھی حضرت فاروق اعظم فرماتے بلکہ امام مسلم نے حضرت سیدنا سرکار ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک پورا باب بانا حضرت سرکار ویسے قرنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے باب کا نام انہوں نے دیا باب من فضائل ویسے قرنی رضی اللہ عنہ. امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت ویسے قرنی رضی اللہ عنہ کا فضائل کا ایک پورا مکمل باب بانا ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں حضرت عمر خطاب ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقول له ویس وله والدہ وکان به بیان فامروه فلیغفر لکم. فاروق اعظم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک اللہ اکبر فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ان خیر التابعین اے عمر تابعین یہ ایسا ہے کہ تابعین یہ سب سے بہتر ہے. اس کو لوگ وہ نام جانیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالی فرماتے ہیں یقالو قال انی سمعت رسول اللہ فرماتے ہیں میرے آقا سے کیا آقا فرماتے ہیں ان خیر التابعین تابعین کی جماعت میں بہت ہی نیک ہوگا. اس کا نام ہوگا اس کو ایک والدہ ہے اور جسم تمہارا سفید داغ ہو گئے ہوں گے. بے شک داغ ہو گئے ہوں گے لیکن اس نے دعا کری ہوگی اللہ تعالیٰ نے سارے سفید داغ ختم کر دیے ہوں گے. لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہوگا دعا کرتے ٹائم مولا سفید داغ کو ختم کر دے لیکن ایک درہم کے برابر میرے بازو پر باقی رکھنا کہ جب اسے دیکھے تو تجھے تیری رحمت اور تیری برکت اور تیری رحمت یاد آ جائے. وہ خلیفہ ثانی وہ اگر میں ان کی شان پہ جاؤں تو پوری تقریر اس پر ہو جائے. آقا ان سے فرمایا عمر جب تمہاری ملاقات ہو جائے اس میرے عاشق سے ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. تو ویسے کیا شان ہے. ہاں گزار دی زندگی فقیری کے اندر گزار دی زندگی ملنگوں کے اندر حضرت ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نے آقا نے فرمایا عمر جب تمہاری ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے میرے اویس سے دعا ضرور کروا لینا. اب میں آپ کو مسلم شریف کی اسی بات کے ایک آگے کی تفصیل سناتا ہوں اس کے بعد میں آگے کلام کرتا ہوں. فرمایا جاتا ہے جب آقا نے کہا تھا نا میں عمر کو کر کے کبھی میرے اویس سے ملاقات کرنا تو اپنے لیے دعا کر دینا. فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے فرماتے ہیں کانا عمر بن الخطاب اذا اتی علیہ امداد اہل الیمن جب یمن والے لوگ آیا کرتے تھے عمر فاروق اعظم پوچھتے تھے تم میں کوئی اویس بن عامر بھی ہے تم میں ویسے قرنی بھی اویس بن عامر بھی ہے. قافلہ آتا فاروق اعظم پوچھتے یہ بتاؤ اویس تم میں ہے کہ نہیں ہے. کوئی قافلہ آتا فرماتے ہیں راوی بیان کرتے امام مسلم حدیث نقل کر رہا ہے اذا اتی علیہ امداد اہل الیمن یمن کے لوگ جب آتے یمن کی خلق جب آتی فاروق اعظم سے پوچھتے تم میں ویسے قرنی کوئی ہے سالہ عفیق اویس بن عامر جب تم میں کوئی اویس بن عامر بھی موجود ہے توجہ فرماتے حتی علی اویس ایک ایسا ہوا قافلہ یمن سے آیا فاروق اعظم ہر قافلے سے پوچھتے تھے امام فرماتے ہیں ایک قافلہ آیا فاروق اعظم نے پوچھا عفیکم اویس تم میں ویسے قرنی ہے تو اس دن قافلے میں حضرت ویسے قرنی آئے ایک دیوانہ اللہ اکبر پھٹے کپڑے ہیں چہرے پر بظاہر غبار ہے اللہ اکبر ایک دیوانہ وہ تو لوگوں نے آپ اپنے دوسرے کو تلاش سوچا کہ امیر المومنین وقت کا امیر
انہیں تھوڑی پوچھ رہے ہوں گے. تو کہا کہ حضور ایسا تو کوئی نہیں, لیکن ایک یہ شخص ہے جو آپ نام بتا رہے ہیں اسلام کا. فرمایا یہی تو چاہیے ہے. پھر تم اویس ہے, تم میں کوئی اویس ہے وہ تشریف لائے آگے آئے ہیں تو ویسے کرنی اپنی حالت کو ابھی تک چھپائے ہوئے تھے لوگوں سے. آج فاروق اعظم ان کے راز کو فاش کرنے والے تھے. آج فاروق اعظم ان کے راز کو فاش کرنے والے تھے. حضرت ویسے کرنی آگے بڑھے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ویسے کرنی تھے. انتا اویس بن عامر, آپ ویسے ابن عامر ہیں؟ فرماتے ہیں نعم. راز آپ بھول ہی رہے ہیں تو نہیں دیتا ہوں ہم. پھر فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم من مراد, کیا آپ قبیلے مراد سے ہیں؟ فرمایا نعم, ہاں میں قبیلے مراد سے ہی ہوں. حضرت فاروق اعظم پھر فرماتے ہیں من قبیلے مراد سے پوچھنے کے بعد پھر فرماتے ہیں ثم من قرن, کیا آپ وادی قرن سے ہیں؟ فرمایا ہاں قرن ہی سے ہوں. قال نعم, ہاں ہاں حضرت ایسے ہی ہے. قال فقانا بکا برد فبرأت منه الا موضع درہم, کیا آپ کے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے, پھر آپ نے دعا کری کہ چلے گئے تھے, ایک درہم کے برابر رہ گئے تھے, ایسا ہے؟ ہاں ہاں حضور ایسے ہی ہے. وہ دکھایا. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں قال ہاں حضور ایسے ہی ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ایسا تو حضرت اویس نے فرمایا ہاں حضور ایسا ہے. قال لک والدہ, کیا تمہاری ماں بھی ہے؟ فاروق اعظم نے جب پوچھا تو حضرت اویس فرماتے ہیں قال نعم, ہاں حضور والدہ بھی ہے. اب فاروق اعظم فرماتے ہیں قال پورا مجمع لگا ہے, لوگ موجود ہیں, صحابہ کی جماعت موجود ہے, دیکھنے والا کر لیے فاروق اعظم نے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ, فاروق اعظم نے جانتے ہو میں نے آقا کا سنا ہے یقول یا میرے آقا نے کہا تھا فاروق شان اللہ معلوم کی ہے. میاں وہ مرتبہ ہے کہ کوئی کیا بیان. فاروق اعظم مسلم ہے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھ سے میرے آقا نے کہا تھا اے عمر ایک روز تمہارے پاس ایک قافلہ آئے گا, زمن کی امداد میں سے آئے گا, اس میں میرا اویس بھی ہوگا. میں یہاں یہ عقیدہ بھی لینے لگ گیا, صحابہ کا یہ عقیدہ یہ میرا کہ میرے آقا نے کہا تھا قافلہ آئے گا, اس میں میرا اویس ہوگا. یہی جو فاروق اعظم بھی مانتے ہیں, میرے حضرت بھی مانتے ہیں, فاروق اعظم بھی مانتے ہیں, میرے عزت مانتے ہیں, یہاں کے عالم غیب ہے. فاروق اعظم بھی عقیدہ ہے, معصوم ملک کا بھی عقیدہ ہے, عالم غیب ہے. فاروق اعظم بھی عقیدہ, عقیدہ مدد نبات یہی ہے. فاروق اعظم بھی عقیدہ, عقیدہ مولانا اعظم بھی یہی ہے. فاروق اعظم بھی عقیدہ, عقیدہ پردی بھی یہی ہے. فاروق اعظم عقیدہ, عقیدہ اولیاء یہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے
فاروق اعظم توجہ فاروق اعظم فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ ویسے آقا سے سنا تھا کہ یقول یاتی علیکم ویس بن عامر مع امداد اہل یمن، اے عمر تمہارے پاس میرا ویس آئے گا یمن کی امداد میں سے من مراد، اور جو میں نے سوالات کیے حضرت ویس بن فرما رہے ہیں آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میرے آقا نے مجھے نشانیاں بتائی تھی من مراد وہ قبیلہ مراد سے ہوں گے، ثم من قرن وہ قرن سے ہوں گے، کان لبی برسل فبرع منه الا موجہ درہم، ایک درہم کے برابر یعنی انڈے کی سائز کے برابر وہ سفید داغ ان کے پر رہ گیا ہوگا، باقی سب چلے گئے ہوں گے، لہو والدہ اور ان کی والدہ ہوں گی، ہوا بہا برسل ان کو انہی کی خدمت میں ہوں گے، لو اقسما علی اللہ، اے عمر میرے لیے کوئی شان یہ ہوگی اگر کہیں تو وہ کھانے لینا حقا کے لیے برادر کی قسم کو قرون مرون فرمائے، بے شک سبحان اللہ بے شک لو اقسما علی اللہ، اگر قسم اٹھائے اللہ کی شان یہ ہوگی اللہ اسے پورا فرمائے گا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اے عمر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر تم سے ہو سکے، اگر تم سے ہو سکے، آقا فرما رہے ہیں خود فاروق اعظم ہی اس کو روایت کر رہے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر تم سے ہو سکے أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ کہ میرے ویس سے اپنے لیے دعا کروا سکو، فَفْعَلْ تو عمر ضرور میرے ویس سے مطلب لیے دعا کروا لے، آگے فرماتے ہیں فَفْعَلْ ضرور دعا کروا لینا، اللہ اکبر فَاسْتَغْفِرْ لِي، تو حضرت فاروق اعظم کی باقی آپ بیان کے بعد کہتے ہیں ویس دیر کائے کی ہے، آپ دعا تو کریں ہمارے لیے، آقا نے کہا حضرت ویس رضی اللہ عنہ ہے حضور آپ صحابی ہیں، شان آپ کی امیل المومنین ہیں، میں ایک شخص ایک جو ہے وہ مظاہر وہ فقیرانہ لباس ہے نہیں ہوئے، یہ لباس تو ظاہری ہے مرتبہ بہت اونچا ہے، سبحان اللہ بے شک ہوگی میرے لیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب کہا تو آپ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد فاستغفر له، فاروق اعظم کے لیے دعا فرمائی، فقال له اين تريد، پھر فاروق اعظم کا قافلہ کھڑا کسی سے باتیں نہیں کر رہا، انہی سے باتیں کر رہے ہیں، فاروق اعظم نے کہا اين حضور آپ پانے سے رکھی سے پوچھتے ہیں حضرت کہاں جانے کا ارادہ ہے، اين یہاں سے کہاں جائیں گے، قال الکوفہ، سب کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، قال الا اكتب لك الى عامله، میں یہ حضرت کہا کہ گورنر کو نہ لکھ دوں کہ وہ آپ کا استقبال کرے، آپ کو پہلوں میں لے کے جائے، فرماتے ہیں حضرت ویسے کرنی اکونو فی غبراء الناس احب الیہ، حضور میں تو غریبوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، سبحان اللہ، چاہتا نہیں کوئی خط کی ضرورت نہیں، حضور میں تو غریبوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، یہی میری زندگی ہے، نہ کوئی جانے نہ کوئی پہچانے، اللہ اس کا رسول جانے، اللہ اس کا رسول، اللہ اکبر ان کو قریب رہوں، فرماتے ہیں غریبوں میں رہنا چاہتا ہے، یہی مجھے پسند ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں قال فلما كان من العام المقبل، چلے گئے نزدیک لے گئے، پھر ایک حج کا سال آیا، حدیث پاک آگے لگتی ہے میں اس کا اختلاف سناؤں، حج کا سال آیا، اب دوسری سال فاروق اعظم پھر گئے، لیکن ملاقات ہو گئی تھی حج پہ، پھر ملاقات ہوئی، اب حج کر رہے ہیں فاروق اعظم، پتہ چلا یمن کے لوگ آئے، پھر بلایا جب آئے کہا کہ یمن سے آئے ہو، ہاں کہا یہ بتاؤ ویس کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، ویس کس حال میں چھوڑ کے آئے، کہا الفاظ دیکھو، الفاظ قال ویس رضی اللہ عنہ کو مثال جب پوچھا من اشراف وہاں کے اشرافیہ، وہاں کے پیسے والے لوگ آئے تھے، ان سے فاروق اعظم نے پوچھا کہ ویس کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، ان کے الفاظ یہ تھے ترکتہ رس البیع وقلیل المتاع، خستہ حال، تھوڑا موڑا مال ہے اور گھر بالکل ٹپک رہا ہے، گرنے کی حالت میں ہے، اس حال میں ہم ویس کو چھوڑ کے آئے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا فاروق اعظم تڑپ گئے، فرماتے ہیں وہاں کے مالداروں سے فرماتے ہیں فاروق اعظم جن پر حج کی ملاقات ہوئی تھی، فرماتے ہیں فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ اللہ قلیل متاع، تھوڑے سے مال پر تھوڑا سا مال ہے، گھر ٹپک رہا ہے، رس البیت، گرنے کے قریب
ہے قال سمعت رسول اللہ جانتے ہو وہاں کے خرافیہ سے فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا تھا کہ عمر تم پر میرے ایک دن میرا ویس تمہارے پاس آئے گا، یہ مجموعوں کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد سے ہوگا، قوم سے ہوگا، اس کو سفید ہوں گے، ان کے لے گئے ہوں گے، ایک دن کے برابر ہوگا، اس کی ایک والدہ ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی اگر اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم اٹھا لے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں فرمائے گا، اس کی بات پورا فرمائے گا، اس کی شان ہوگی۔ ہم مجھ سے میرے آقا نے فرمایا تھا عمر فاروق اعظم کے مالداروں سے کہتے ہیں اے عمر اگر تم اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا چاہو تو کروا لینا۔ فاتی ویسا جنہوں نے یہ مالداروں نے لوٹنے کے بعد کہا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ دعا کر دیجیے۔ آپ مالداروں سے جمع معاملہ ہمارا، آپ بہت سے آئے ہیں، آپ خود ہی متفرق کہا نہیں، آپ بہت شان والے ہیں، بہت شان والے ہیں۔ کلمہ سنا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، آگے الفاظ ہیں میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ جب وہاں کے مالداروں نے کہا نہیں ہم سمجھ گئے آپ بہت شان والے ہیں، حضرت ویسے کرنی مسکرائے، کہا یہ بتاؤ حج پر حضرت فاروق اعظم سے تو ملاقات نہیں ہو رہی تمہاری، ملاقات ہو رہی، کہا شہید میرے یار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا حضرت ویسے کرنی نے سامان اٹھایا اور چل دیے، کسی کو نظر آئے، کسی کو ملاقات ہوئی، روایات میں حاکم میں نے پڑھا معتبر کتابوں کے اندر میرے آقا نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اور حضرت مولا کائنات نے جمعہ بھی دیا تھا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، وہ کہا تھا کہ جانا میرے ویسے امت کے لیے بھی دعا کروا لینا۔ ہاں آئے تشریف لائے حضرت ویسے کرنی دعا کر رہے ہیں، دعا کر سجدے میں گرے، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ تھاما تمہیں واپس بھی جانا ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تھوڑی دیر اور اگر آپ لوگ مہلت دے دیں حضور کی پوری امت کو بخشوا کر ہی یہاں سے مجھے سبحان اللہ بے شان حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کی کون بیان کر سکتا ہے؟ بہت بڑی شان حضرت سرکار ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ سرکار ویسے کرنی جب سنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم، یہ بھی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کا معاملہ کیا ہوا جب سنا کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم نے وہ نکل پڑے ہیں جنگ کے لیے، تفصیل بہت ہے، میں ادھر تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے آئے اور حضرت مولا کائنات کے جو ساتھی تھے، جو سپاہی تھے، جو فوج تھی، مولا کائنات کی فوج میں شامل ہو گئے اور غالباً جنگ صفین جنگ مجموعی دونوں کسی جنگوں میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خلیفوں میں سے اس کے ساتھیوں میں آپ کی شہادت ہوئی۔ وہ سرکار ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ دعا کرو کہ مولا سرکار ویسے کرنی رضی اللہ عنہ جن سے دعا کے لیے میرے آقا فاروق اعظم سے کہے ہو سکے تو تم میرے ویسے دعا کرا لینا اور فاروق اعظم کا اعلان کرتے تھے کہ دعا کرا لو ویسے دعا کرا لو ویسے دعا کرا لو ویسے کوئی شان حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمارے رسول اللہ جو لفظ دنیا لوگوں کو خلقہ بات بہت بہت دیتے ہیں، یہ ہے تابعین لقب حضرت ویسے کرنی کو میرے آقا نے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات بھی آج دن آپ کی ذات سے بھی یہ سبحان اللہ آج کے اپنا فیض و بہار یہ مجمع اور یہ جلسہ آپ کے نام سے بھی منسوب ہے۔ سرکار ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ سبحان اللہ خدمت میں حاضر تھے، ماں سے اجازت مانگی، کچھ دیر کے حضور کا زمانہ تو پایا لیکن حضور کی زیارت نہیں نہ ہوئی۔ مصلحت معذور نیاز کی بات ہے لیکن شان کو دیکھو، ذرا نوٹ سے کہہ دو سبحان اللہ
لیکن شان دیکھو آقا کو ملاقات نہیں ہوئی ہے. آقا یہ بھی بتائیں ان کا نام اویس ابن عامر ہے, ملاقات نہیں ہوئی. آقا یہ بھی بتاتے قبیلہ مراد سے ہے, ملاقات نہیں ہوئی. آقا یہ بھی بتاتے قرن سے ہے, ملاقات نہیں ہوئی. آقا یہ بھی بتاتے کہ انہیں یہ معاملہ ہے. آقا یہ بھی بتاتے کہ جن کی پر سفید پیاس ہو گئے تھے, دعا کرنی تھی, سفید پیاس پہلے گئے تھے, لیکن آقا یہ بھی بتائی تھی مولا جہاں کے برابر ہو گئے. وہ جھوٹ گیا پوری حالت میرے آواز ہے اور تیرے شان سرکار کو سے کرنے کی کہ اپنے تو کتنے اتنے بڑے آقا ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ہے, کیسے آقاؤں کا یہ آقاؤں کا غلام ہے نا, تو ایسے کرنی کے بھی تو غلام ہے نا, خیر الکریم کے غلام ہے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ہے. میری سرکاروں کے یہ ہے سرکار ویسے کرنی کا آج اسے پاک ہے, پیدائش جمع جب برس رہا ہے ویسے کرنی کا پیدائش پاک ہے اور اسے پاک ہے. دادا اسے پیشے حضور معصوم ملت کیا ہے, خان معصوم ملت یہ ہے پیدائش داشمتی. تو دعا اس آستانے کے وسیلے سے یہ کرو اے سرکار ویسے کرنی آج اپنے ان سے پاک لے جن آپ اچھوں کو نوازیں گے. ہم علامہ نے شیرے کی نتو معصوم ملت کو آج اللہ نہ فرمائے اشرا دیتے رہی ہے اس کو پڑھائے نیام دو پھر پھر میں کشو اس کو بچی چلی ہی ہو اللہ تھوڑا ہی صحیح نہیں تو پڑھائے آپ کو اللہ تعالیٰ پیاروں کی محبت میں سلائے. السلام علیکم.